بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی تمویلی ماڈل بلڈنگ این انڈیپینڈنٹ اکنامک آرڈر. اسلامک فائنینس بیانڈ کیپٹلسٹ باؤنڈریز. میں سید محمد یونس قادری آپ کے خدمت میں ایک اپنا تمویلی ماڈل، تمویل جسے انگریزی میں فائنینس کہتے ہیں، میں نے اس کا نام جان بوجھ کے تمویل رکھا ہے کیونکہ فائنینس اور بینکنگ خاص کر یہ ایک مغربی ٹرمینالوجی ہے، اور ہر ٹرمینالوجی کے پیچھے اس کے پورے افکار پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس سے وہی معنی لیے جاتے ہیں. بینک اس سے پہلے کبھی بھی اسلامی تاریخ یا کوئی بھی دنیا کی تاریخ میں موجود نہیں تھا. بینک مغربی تاریخ کا ہی ایک ادارہ ہے، اس لیے ہم اس کا نام تمویلی ماڈل. اب ہمیں اس تمویلی ماڈل کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس دور کے اندر تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامی فائنینشیل سسٹم بھی موجود ہے اور کنونشنل فائنینشیل سسٹم بھی موجود ہے. دراصل یہ بات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اور ہم جان نہیں پا رہے کہ ہم جس نظام کے اندر آج کل زندگی گزار رہے ہیں اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. سرمایہ داری ایک نظام ہے. نظام اس معنی میں ہے کہ وہ فرد کی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے، معاشرے کو بھی متاثر کرتا ہے اور ریاست کو بھی متاثر کرتا ہے، اور فرد، معاشرے اور ریاست کے لیے اس کے بعد ادارتی سمبندی ہوتی ہے. سرمایہ داری دنیا کے اندر ایک فریڈم، یعنی کہ وہ آزادی کے متلاشی ہوتے ہیں. آزادی کس چیز سے آزادی ہے؟ آزادی انسان کی اس فکر سے آزادی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے. اس کو ہم آزادی کہتے ہیں. تو سرمایہ داری کا گول، دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ زیادہ آزاد ہو اور اپنے وسائل کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ اسے زیادہ آزادی حاصل ہوتی چلی جائے اور دنیا میں زیادہ وہ ترقی کر سکے. اور آزادی کے یہ خواہاں لوگ آپس میں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ سبھی کی خواہش ایک ہی جیسی ہوتی ہے کہ سب لوگ آزادی چاہتے ہیں. ان کی اسکلز میں فرق ہوتا ہے مگر وہ ہوتے برابر ہیں. ان میں کوئی تقویٰ یہی ہے سرمایہ داری کا کہ وہ آزادی کے خواہاں ہوں اور زیادہ آزادی کو حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہو. وہی ان کے متقین ہیں، سرمایہ داری کے کہلاتے ہیں. اب یہ آزادی کی جو کانکریٹ فارم ہے وہ کیپٹل ہے، یعنی کہ جتنا زیادہ آپ آزادی چاہیں گے تو آپ اپنے خواہشات کے اتباع کرنا چاہیں گے. جب آپ خواہشات کی اتباع کرنا چاہیں گے تو اس خواہشات کے لیے آپ کو وہ سرمایہ چاہیے ہوگا جس سے اپنے زیادہ خواہشات پوری کر سکیں. تو ہمیشہ آپ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے سرمایہ چاہتے ہیں، مگر وہ سرمایہ پھر آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. اور سرمایہ اس لیے چاہتے ہیں کہ مزید سرمایہ ملے اور مزید خواہشیں، اور یہ خواہش جو ہے یہ سرمایہ کا نام ہے. یہ خواہش کہ مجھے اور مل جائے، یہ سرمایہ. یعنی کہ کیپٹلزم کا گول ہوتا ہے ایکیومولیشن آف کیپٹل فار دی سیک آف ایکیومولیشن. اچھا، جب وہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے تو اسی کے لحاظ سے وہ ادارتی سمبندی کرتے ہیں. یہ کسی اسلام کے خلاف یا کسی کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے جو ان کے عقائد ہوتے ہیں اس عقائد کے پیروکاری کے لیے، اس کی پیروی کے لیے وہ اپنے ادارتی سمبندی کرتے ہیں. یہ کوئی سازش نہیں ہوتی، تو یہ سازشی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ اپنے اس کے لیے ادارتی سمبندی کرتے ہیں. اگر آپ بھی سرمایہ داری کو قبول کرتے ہیں بنیادی طور پہ کہ آپ کا مذہب سرمایہ داری ہے، آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں آپ زیادہ اپنی عیاشی کر سکیں، تو آپ کو وہی ادارتی سمبندی چاہیے. ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرمایہ داری سے پہلے، یعنی کہ 16ویں اور پھر 18ویں 19ویں صدی میں اس کا غلبہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کی سوسائٹی ایسی نہیں تھی، یعنی اسلامی سوسائٹی ہو، عیسائی معاشرہ ہو، یا یا اسلامی ریاستیں ہوں، یا ہندو معاشرہ ہو، یا جو بھی معاشرہ ہوگا، وہ ان کے گول الگ ہوتے تھے. وہ ان کے گول اسپریچول گول ہوتے تھے،
ہمارا گول ہوتا تھا کہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اسی طریقے سے ہم اطاعتی صف بندی کرتے تھے اور اسی طریقے کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی عیسائیت نے یا اسلام نے یا مذہبی جتنے بھی جب تک موجود رہی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہوں جہاں پہ کچھ سرمایہ موجود ہو اور لوگ عیاشی کرنے کو اور دنیا کو جنت بنانے کو اپنا خواب۔ کچھ انڈیویجول ہوتے تھے مگر وہ کبھی بھی معاشرے میں غالب نہیں ہو پاتے تھے۔ انبیاء آتے تھے، انبیاء کی تعلیمات اور دیگر بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں لوگ اپنے آپ کو محدود کرتے تھے، اور دنیا میں آنے کا مقصد کسی کا بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زیادہ عیاشی کر سکیں۔ تو یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ اس دنیا کے اندر اور پہلی سرمایہ داری سے قبل جو معاشرہ تھا اس کے گول الگ تھے، ان کے انسٹیٹیوشن، مسجد، مدارس، خانقاہیں یا عبادت گاہوں کی اور چرچز، اور ان کے بازار ہوتے تھے، وہاں پہ گلڈس ہوتی تھیں اور گلڈس ان کو کنٹرول میں رکھتی تھیں، اور کوئی بھی سود ہر جگہ عیسائیت میں بھی حرام تھا اور اسلام میں تو ہے ہی، حتیٰ کہ یہودیت کے اندر بھی ابتدائی دور کے اندر حرام رہا ہمیشہ سے۔ پھر بعد میں انہوں نے صرف یہودی ماں بہن تو نہیں ہوگا ان کے، مگر یہودیوں سے باہر کے لوگوں کو سود لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عیسائی اکنامک آ گئی، اور عیسائی کے کیلون اور لوتھر نے عیسائی اکنامکس کا اور پورا عیسائیت کو سرمایہ داری کے میں ڈال دیا، جیسے کہ آج اسلامی معیشت موجود ہے ایسے ہی وہ ہو۔ تو یہ دونوں کے گولز الگ ہیں۔ اب یہ آج کا دور سرمایہ داری ہے، اس کے گولز الگ ہیں، تو اس کے انسٹیٹیوشنز بھی الگ ہوں گے، جہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں گے جہاں پہ کیپٹل ایکومولیشن ہو سکے۔ تو اب ہم اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا انسٹیٹیوشنز ہوں گے۔ سعت هي الشجر